محسن کرے گا احسان، ٹرافی لینے خود آئے ہندوستان۔ چیئرمین ACC نے بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا زمیں بوس کر دیا، گودی میڈیا کو جواب دیا۔ بھارتی بورڈ سے معافی مانگی ہے، نہ مانگوں گا، پھر کہوں گا ٹرافی چاہیے تو ACC کے دفتر آ جائیں۔ جھوٹ پر پلنے والا بھارتی میڈیا اپنے عوام کو بے وقوف بناتا ہے۔ بھارت کرکٹ میں سیاست لایا اور کھیل کی ساکھ کو متاثر کیا۔ بھارت کو گراؤنڈ میں ٹرافی دینے کے لیے تیار تھا، اب بھی تیار ہوں۔ بھارت کو ٹرافی چاہیے تو ACC آفس میں آ کر مجھ سے لے لیں۔ ACC اجلاس میں بھی محسن نقوی نے بھارت کو یہی جواب دیا تھا، ٹرافی چاہیے تو میرے دفتر آنا ہوگا۔ ایشیا کپ کے بعد بھارت کی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کو بھی داغدار کرنے کی کوشش۔ بھارتی صحافی کا دعویٰ ہے اتوار کو کولمبو میں پاک بھارت میچ میں بھی ہینڈ شیک نہیں کیا جائے گا۔ سیکرٹری BCCI نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا دونوں ٹیمیں ہاتھ ملائیں گی یا نہیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، میچ میں تمام پروٹوکولز پر عمل کیا جائے گا۔ حماس نے امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا۔ عرب میڈیا نے فلسطینی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ حماس ہتھیار ڈالنے اور رہنماؤں کی جلا وطنی جیسی شقوں میں ترمیم چاہتی ہے۔ دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ حماس اسرائیل کے غزہ سے مکمل انخلاء کے لیے بین الاقوامی ضمانتوں کا تقاضا کر رہی ہے۔ اسرائیل غزہ سے مکمل انخلاء کرے اور حماس رہنماؤں کے خلاف اندرون یا بیرون ملک ٹارگٹ کلنگ نہ کی جائے۔ حماس کو جواب دینے کے لیے 2 سے 3 دن درکار ہے۔ امریکی صدر کے منصوبے کے تحت 72 گھنٹوں میں حماس کو یرغمالیوں کی رہائی، ہتھیار ڈالنے اور مرحلہ وار اسرائیلی انخلاء شامل ہے۔ قطر پر حملہ، امریکی سلامتی پر حملہ تصور ہوگا۔ دوحہ پر حملہ ہوا تو جوابی کارروائی واشنگٹن کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ قطر کی سالمیت کے تحفظ کے لیے سفارتی، معاشی اور فوجی اقدامات کیے جائیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے نیتن یاہو نے یقین دہانی کرائی ہے قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے قطر پر حملے کی معافی بھی منگوائی تھی۔ ہم نے بغیر وعدوں کے کام مکمل کیے، بہت سے لوگوں نے اعلانات اور جھوٹے وعدے کیے، لوگ ان کا راستہ تکتے رہ گئے۔ جو کہتے ہیں ہم چپ کر کے دفتر میں کام کرتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے۔ جب سے سیلاب آیا ہے 2 یا 3 بار دفتر گئی، کبھی ایک شہر تو کبھی دوسرے شہر میں ہوتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری میں نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پنجاب میں ان تمام امراض کے اسپتال بھی بن رہے ہیں جن کا علاج ملک میں کہیں نہیں۔ مریم نواز کا راولپنڈی سے مری کے لیے ٹرین سروس کا اعلان، کہا مری کے لیے بسیں بھی آرڈر کر دی، بہت جلد 15 بسیں لے کر آؤں گی۔ طلباء، بزرگوں اور خواتین کے لیے گرین لائن بس مفت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الفاظ نامناسب ہیں۔ ہم نے نون لیگ حکومت پر سوالات نہیں اٹھائے، طریقہ کار پر رائے دی۔ آپ کہتے ہیں پنجاب پر انگلی اٹھے گی تو ہم توڑ دیں گے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری وجہ سے تو نہیں ہو رہا۔ ہم دنیا سے بھیک نہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے تو فوری ریلیف کے لیے گولی دی جاتی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی بالکل ویسی ہی گولی ہے۔ عظمہ بخاری نے رد عمل دیا، آپ لوگوں نے پنجاب حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کی ریس لگائی ہوئی ہے۔ جس جماعت کی لیڈر ایک خاتون تھی وہ اب ایک خاتون لیڈر کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اختلاف نہیں کر رہے بلکہ با جماعت پنجاب کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات پر تحفظات کا اظہار، حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور اعظم نذیر تارڑ شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی نوید قمر، اعجاز جاکرانی نے کی۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ نائب وزیر اعظم کی پیپلز پارٹی کو تحفظات دور کرنے اور پی پی کو معاملات خوش اسلوبی سے حل کرنے کی یقین دہانی۔ حکومت اور پی پی کا پارٹی رہنماؤں کو بیان بازی سے روکنے پر اتفاق۔ گزشتہ روز پیپلز پارٹی نے سینٹ میں قانون سازی میں حصہ لینے سے انکار اور قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا تھا۔
عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کا راولاکوٹ اور ڈڈیال میں پولیس پر حملہ. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پولیس پر بلا اشتعال فائرنگ میں آزاد کشمیر پولیس کے ASI سمیت 3 اہلکار شہید ہو گئے. مسلح شرپسندوں کی اندھا دھند فائرنگ سے 9 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. مسلح بلوائیوں کی فائرنگ سے 1 شہری شہید اور متعدد زخمی ہوئے. بھمبر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بھائی احسان الحق چودھری کو پولیس نے حراست میں لے لیا. عوامی ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات تسلیم کر لیے تھے. مقدمات کے خاتمے سمیت معطل سرکاری ملازمین کی بحالی کا حکم جاری ہوا. گندم، بجلی اور لوکل گورنمنٹ کے مطالبات منظور کیے. مہاجرین کی سیٹوں اور وزراء کی تعداد میں کمی پر ڈیڈ لاک آیا. دونوں مطالبات پر آئین میں ترمیم کی ضرورت تھی. پرامن احتجاج کی کال دے کر تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا. جنت نظیر وادی میں اس طرح کا تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں. طارق فضل چودھری کی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ہمراہ نیوز کانفرنس. کہا، ہم نے مطالبات پر عمل درآمد کی گارنٹی دی تھی. 3 پولیس کے جوان شہید، 150 سے زائد زخمی ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ایکشن کمیٹی کو پھر مذاکرات کی دعوت. کہا، تنازعات کا حل ہمیشہ مذاکرات سے نکلتا ہے. 13 گھنٹے مذاکرات ہوئے. مذاکرات ناکام نہیں، تعطل کا شکار ہوئے تھے. سیکیورٹی فورسز کا خوزدار میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن. خواتین کے لباس میں فرار کی کوشش کرنے والے 4 دہشت گرد گرفتار. دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا. سیکیورٹی فورسز کا کوئٹہ کے علاقے غزہ بند میں آپریشن. 10 دہشت گرد مارے گئے. فائرنگ کے دوران سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار زخمی ہوئے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا. ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم. کوئٹہ خودکش دھماکے کے مزید 2 زخمی دم توڑ گئے. جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 12 ہو گئی. ماڈل ٹاؤن خودکش حملے کا مقدمہ نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف درج. قتل، اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل. گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں 35 افراد زخمی ہوئے تھے. سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی میں 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. دہشت گردوں سے دستی بم، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد. پاکستان اور امریکہ نے عسکری اور اقتصادی تعلقات دوبارہ استوار کر لیے. توانائی، مائننگ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھا رہے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بلومبرگ کو انٹرویو. کہا، حکومت رواں ماہ واشنگٹن میں سرمایہ کاری کانفرنس کا انعقاد کرے گی. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو صدر ٹرمپ نے عظیم شخصیت قرار دیا. پاکستان کا ٹیرف بھارت سے کم ہے، جس سے برآمدی مسابقت میں اضافہ ہوگا. قائمہ کمیٹی کو بریفنگ میں کہا، ٹیکس پالیسی کو FBR سے نکال لیا. اب ٹیکس پالیسی براہ راست فائنانس ڈویژن میں آ گئی. FBR ٹرانسفارمیشن کو وزیر اعظم خود بھی دیکھ رہے ہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے امریکی ناظم الامور نیتلی بیکر کی ملاقات. دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. دونوں ممالک کا تعاون مزید بڑھانے پر زور. اعظم نذیر تارڑ نے کہا، پاکستان سیاسی، معاشی اور سماجی شعبوں میں تعاون کا خواہاں ہے. وزیر اعظم کے واشنگٹن دورے سے سیاسی تعلق کو فروغ ملا. امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا اعادہ. گلوبل سموتھ فلوٹیلا غزہ سے 118 ناٹیکل میل کی دوری پر. اسرائیلی فوج نے فلوٹیلا کو نشانے پر رکھ لیا. ڈرون سے نگرانی جاری. امریکی کانگریس ارکان کا وزیر خارجہ مارکو روبیو سے فلوٹیلا کی حفاظت کا مطالبہ. رشیدہ طلیب اور الہان عمر سمیت 20 ارکان نے خط لکھا. ہسپانوی وزیر اعظم نے کہا، گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کریں. فلوٹیلا انسانی ہمدردی کا مشن ہے، اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں. اسرائیل نے جنگ بندی منصوبے پر آمادگی کے باوجود حملے بند نہ کیے. 24 گھنٹے کے دوران بمباری میں مزید 59 فلسطینی شہید. صہیونی فورسز نے سیف زون مواسی میں خیمے پر بم برسائے. 7 ماہ کی حاملہ سمیت 2 افراد شہید ہو گئے.
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی میں ٹیلیفونک رابطہ، پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق علاقائی صورتحال، امن و سلامتی کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے، کثیر جہتی فورمز میں تعاون کے عزم کا اعادہ۔ این سی سی آئی کا بانی پی ٹی آئی سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے متعلق پھر تفتیش کا فیصلہ۔ این سی سی آئی نے 21 سوالات پر مشتمل سوال نامہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا، جس میں پوچھا گیا ٹویٹر اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، کون ٹویٹس کرتا ہے، کیا آپ ان ٹویٹس کو اون کرتے ہیں، ملک مخالف ٹویٹس بھی آپ کے اکاؤنٹ سے ہی کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کی اکثریت قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی حامی نکلی۔ پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں اکثریت نے قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی رائے دے دی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ارکان کی اکثریت نے کہا کمیٹیوں کے ذریعے ہی تو ہم اداروں کی کارکردگی پوچھ سکتے ہیں۔ جنید اکبر نے کہا میں تو پی اے سی میں وزیر داخلہ محسن نقوی کو طلب کرنے لگا تھا۔ ذرائع کے مطابق ارکان نے سلمان اکرم کو کہا وہ بانی پی ٹی آئی سے کمیٹیوں میں واپسی پر بات کریں۔ سیلاب کے باعث ٹیکس آمدن شدید متاثر، ستمبر میں 156 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال، ایف بی آر کو پہلی سہ ماہی میں 199 ارب روپے کا ریونیو شارٹ فال رہا۔ ذرائع کا کہنا ہے جولائی تا ستمبر 3083 ارب کے ہدف کی نسبت 2885 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا گیا۔ 157 ارب روپے کے ری فنڈز بھی جاری کیے گئے۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں 15 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ کہا ٹیکس گزار سادہ انکم ٹیکس ریٹرن فارم کے ذریعے بآسانی ریٹرن فائل کر سکتے ہیں۔ سیلاب سے متاثر علاقوں میں اب تک پانی جمع، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، متاثرین نے فوری امداد کی اپیل کر دی۔ چشتیاں کے کئی علاقوں میں پانی اترنے لگا لیکن پریشانیاں کم نہ ہوئیں۔ بیوہ خاتون نے اے آوائی نیوز کو بتایا روزی رہی نہ سہارا، سیلاب میں ان کا سب کچھ بہہ گیا۔ عارف والا کے کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا نئی فصل کی کاشت کے لیے فی ایکڑ 50,000 روپے امداد دی جائے۔ رابعہ اور چناب نے کبیر والا میں تباہی مچائی، سیلاب اپنے ساتھ گھر فصلیں بہا لے گیا۔ فاضل شاہ کے علاقے میں 10,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر پھیلے آم کے باغات تباہ ہو گئے۔ باغبانوں نے بتایا کہ درخت پیداوار کے قابل نہیں رہے، حکومت نے فوری مدد نہ کی تو ان علاقوں میں آم کی دوبارہ پیداوار میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ مریم نواز نے کینال کا معاملہ چھیڑ کر پھر جاگ پنجابی جاگ کہا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کچھ کہوں گا تو مریم بی بی ناراض ہو جائیں گی، مجھ میں اور عظمہ بخاری میں فرق ہے۔ سیلاب سے متاثرہ پنجاب کے لوگوں کی دلچسپی الیکٹرک بسوں میں نہیں، مسائل کے حل میں ہے۔ کراچی کے لیے 20 ارب ایک لالی پاپ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد میں بیٹھا شخص اس شہر کے فیصلے کرے۔ جب لاہور کے لیے پی آئی ڈی سی ایل نہیں تو پھر کراچی کے لیے کیوں؟ ایم کیو ایم گرین لائن اور پی آئی ڈی سی ایل کو کراچی اور حیدرآباد میں کام سے روکنے پر برہم۔ فاروق ستار نے کہا پیپلز پارٹی کراچی دشمنی نہیں، پاکستان دشمنی کر رہی ہے۔ سازشی عناصر وزیر اعلی ہاؤس میں بیٹھے ہیں۔ مریم نواز کے بیان سے طے ہو گیا پیپلز پارٹی وفاق میں رہے یا نہیں، نون لیگ کا کام چلتا رہے گا۔ حساب کا وقت آ گیا ہے، پیپلز پارٹی کی کرپشن کی فائلیں کھلنے جا رہی ہیں۔ خالد مقبول کی سربراہی میں ایم کیو ایم وفد کی وفاقی وزیر احسن اقبال سے ملاقات، ایم کیو ایم وفد نے سندھ حکومت کے رویے پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ احسن اقبال نے پی آئی ڈی سی ایل کے تحت کراچی ڈیولپمنٹ پیکج پر جلد کام شروع کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ ایم کیو ایم وفد وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں بھی تحفظات سے آگاہ کرے گا۔ پورٹ قاسم کے اندر کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، وزیر اعظم سے کہوں گا پورٹ قاسم اتھارٹی سے بات کریں، جب باہر سے سرمایہ کار آئیں گے تو کیا فیصلہ کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں چین کے ساتھ مل کر ایس ایم ای سیکٹر کو فروغ دیں گے، پورٹ قاسم پر 3 ماہ میں چیزیں تیار ملیں گی۔
داڑھی منڈوانے پر طالب علم وفاق المدارس کے تحت امتحان دینے کا اہل نہیں، مفتی تقی عثمانی کی سربراہی میں وفاق المدارس کے اجلاس میں اہم فیصلے، ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی دو ٹوک مخالفت، ملک میں نفاذ شریعت کے لیے پرامن تحریک کو واحد راستہ قرار دیا، مدارس میں آن لائن نظام تعلیم کی بھی مخالفت کی گئی۔ عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے 75 برس مکمل، بیجنگ میں شاندار پریڈ، دفاعی طاقت کا بھرپور مظاہرہ، چینی صدر نے قومی ہیروز کی یادگار پر پھول رکھے، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا صدر شی جن پنگ نے چین کو ترقی کی نئی سرحدوں تک پہنچایا۔ شہباز شریف نے کہا پاک چین دوستی آئندہ نسلوں کے لیے اہم ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا چین کی معاشی، سماجی اور عسکری میدان میں کامیابیاں خطے کے لیے ترقی اور استحکام کا باعث ہیں۔ امریکہ میں نئے مالی سال کے آغاز پر شٹ ڈاؤن ہو گیا، وفاقی محکموں میں کام بند، ملازمین کو تنخواہ نہیں ملے گی، 9 لاکھ ملازمین متاثر ہوں گے، کئی کی برطرفیوں کا بھی خدشہ، ریپبلکنز حکومتی فنڈنگ کے لیے بل سینٹ سے منظور نہ کرا سکے، ڈیموکریٹ سینیٹرز کا تعاون سے انکار، وائٹ ہاؤس نے ڈیموکریٹس کو شٹ ڈاؤن کا ذمہ دار ٹھہرا دیا، امریکی صدر ٹرمپ کا شٹ ڈاؤن پر ڈیموکریٹس کی حمایت کرنے والے ملازمین کو نوکری سے نکالنے کا اعلان، کہا شٹ ڈاؤن کے دوران امریکی فیڈرل ورک فورس کو ڈیموکریٹ سے پاک کیا جائے گا۔ فلپائن میں 6.9 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی، اموات کی تعداد 69 ہو گئی، 100 سال پرانے چرچ سمیت درجنوں عمارتیں زمیں بوز، باسکٹ بال میچ کے دوران اسپورٹس کمپلیکس گر گیا، مس فلپائن کے مقابلہ حسن کے دوران زلزلے کے باعث چیخو پکار ہونے لگی، زلزلے کا مرکز پالپون کے مغرب میں تھا، گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ سائم ایوب T20 کے نمبر 1 آل راؤنڈر بن گئے، بھارت کے ہاردک پانڈیا سے پہلی پوزیشن چھین لی، ICC نے نئی رینکنگ جاری کر دی، سائم ایوب نے ایشیا کپ میں شاندار بولنگ کی، 4 درجے ترقی کے بعد پہلے نمبر پر آئے۔ اور جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاری، لاہور میں پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ کا تربیتی کیمپ، دوسرے روز بھی خوب مشقیں، عبوری ہیڈ کوچ اظہر محمود کی نگرانی میں کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی، ایشیا کپ کھیلنے والے کھلاڑی ہفتے کو کیمپ جوائن کریں گے، پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے شروع ہوگا۔